पाकिस्तान मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए इकदामात उठा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क में सयाहत की तरक्की के लिए रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनियों के पाकिस्तान में मंसूबों की पज़ीराई की। सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल मुकदमात आने वाले हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस और फौजी अदालतों के केसेस मुकर्रर होने वाले हैं। दीगर केसेस सुनना मुश्किल होगा। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल, हिफाजती जमानत मंजूर। नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्रोग्राम में तब्दीली। वकील नवाज शरीफ ने कहा है कि हम 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे। एक शख्स की वापसी के लिए पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को रोका गया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं। कोई बोले ना बोले, मैं तो हक का मुतालबा करूंगा। बिजली की कीमत में इजाफे के बाद IMF ने बड़ा मुतालबा कर दिया। गैस की कीमतों में इजाफा न करने पर IMF का तशवीश का इजहार। पाकिस्तान की 3 बड़ी कारसाज कंपनियों ने अपने ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान कर दिया। गजा में अस्पताल पर बमबारी का जिम्मेदार कौन? कैनेडियन हुकूमत का जवाब देने से गुरेज। कैनेडियन हुक्काम का कहना है कि हमारे दिल बेगुनाह फलस्तीनी मुतासरीन के लिए दुखते हैं जो मारे गए। कैनेडियन हुक्काम ने बाइडन के तबसरों पर इत्तेफाक न किया। कैनेडियन इंटेलिजेंस चीफ का चीनी मुबैना मदाखलत के बारे में अहम बयान। इंटेलिजेंस चीफ का कहना है कि चीन बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहा है। हम अपने इदारों को चीन से मुतालिक मुतनब्बा कर रहे हैं। कनाडा में मुकीम अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तानी हुकूमत के फैसले से परेशान। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगानियों की मदद का मुतालबा। कैनेडियन हुक्काम का कहना है कि अफगानों की आबादकारी पर पाकिस्तान के साथ फाल तौर पर बातचीत में मसरूफ है। इजरायली फौज की गजा में एक और अस्पताल पर बमबारी। मजीद 433 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनियों के कत्लेआम पर दुनिया का गम और गुस्सा बढ़ने लगा। दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। मिस्र का गजा में इमदाद की फराहमी के लिए रफाह क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। ट्रंप ने फ्रॉड केस को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। साबिक अमरीकी सदर का कहना है कि बाइडन इंतजामिया झूठ बोल रही है। अटॉर्नी जनरल न्यूयॉर्क ने कहा कि ट्रंप को हिसाब देना होगा। कानून की अमलदारी कायम होकर रहेगी। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. बीजिंग में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने CEO चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी वोंग हाई हवाई और चेयरमैन चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन से मुलाकात की। मुलाकात में शुरा ने CPEC के तहत CCCC और CRBC के पाकिस्तान में जारी मंसूबों के बारे में आगाह किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए इकदामात उठा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को ट्रांजिशनल इकोनॉमी बनाने और मुल्क में सयाहत की तरक्की के लिए रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई ज़रूरी हैं। शुरा ने पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, काबिल तजदीद तवानाई और दीगर शोबों में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनियों के पाकिस्तान में मंसूबों की पजीराई की और उनकी सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का खैर मकदम किया। वाज़ेह रहे कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बीजिंग में आज़ाद आलमी मईशत में रवाबित की अहमियत के मौजू पर आला सतह के फोरम में शिरकत के लिए मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में बड़े केसेस की समाअत करने का फैसला हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने आम इंतखाबात और फौजी अदालतों के केस मुकर्रर करने का अंदिया दे दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर फैसला न होने की वजह से अब तक
اہم مقدمات کی سماعت نہیں ہو رہی تھی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پاک عرب ریفائنری ملازمین کیس پر سماعت کی۔ دوران سماعت ملازمین کے وکیل نے استدعا کی کہ پاک عرب ریفائنری ملازمین کا کیس 15 دن کے بعد مقرر کر دیں۔ التوا کی استدعا پر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میں عام انتخابات اور سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کیس مقرر ہونے والے ہیں۔ سپریم کورٹ میں مشکل مقدمات آنے والے ہیں جس کے دوران دیگر کیسز سننا مشکل ہوگا۔ اس کیس کو 2 ماہ بعد مقرر کریں گے۔ سپریم کورٹ نے پاک عرب ریفائنری کے کیس کو 2 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا۔ توشہ خانہ گاڑیوں کے کیس میں احتساب عدالت نے نواز شریف کے 24 اکتوبر تک وارنٹ گرفتاری معطل کرتے ہوئے ایئرپورٹ پر گرفتاری سے روک دیا، جبکہ قائد مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت منظوری کے بعد وطن واپسی کے پروگرام میں تبدیلی کر دی گئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلے میں نواز شریف کی وارنٹ معطلی کی استدعا منظور کرتے ہوئے 24 اکتوبر عدالت پیش ہونے کا حکم دیا۔ سماعت شروع ہوئی تو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل قاضی مصباح عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل قاضی مصباح نے موقف اپنایا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دے کر دائمی وارنٹ جاری کیے گئے تھے۔ عدالت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دے کیونکہ نواز شریف پیش ہونا چاہتے ہیں۔ 24 اکتوبر کو عدالت میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہے اور 21 اکتوبر کو نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنا عدالت کا اختیار ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اتنا عرصہ کیوں نہیں آئے، وجہ کیا تھی، جس پر وکیل نے بتایا کہ جب وہ بیرون ملک گئے تھے وہ شدید بیمار تھے اور لاہور ہائی کورٹ نے بیرون ملک علاج کی اجازت دی تھی، جس کا حکم نامہ آج بھی موجود ہے۔ کیونکہ وہ زیر التوا ہے، ہم نے نواز شریف کے تازہ ترین میڈیکل رپورٹس بھی منسلک کی ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر سہیل عارف نے کہا کہ اس درخواست میں عبوری ریلیف بھی مانگا گیا ہے۔ وکیل نواز شریف نے کہا کہ ہم 24 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہوں گے اور اس کیس میں نیب کا کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں ہے۔ ہمارے راستے میں صرف دائمی وارنٹ گرفتاری ہے اور ہم عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اس درخواست میں 2 ریلیف مانگے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں اور یہ آنا چاہتے ہیں تو دائمی وارنٹ گرفتاری 24 اکتوبر تک معطل کر دیں۔ دوسری جانب قائد مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت منظوری کے بعد وطن واپسی کے پروگرام میں تبدیلی کر دی گئی۔ سابق وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے۔ نواز شریف اسلام آباد ایئرپورٹ پر لیگل ایشوز نمٹانے کے بعد لاہور روانہ ہوں گے۔ اسی روز ہی اسلام آباد سے لاہور پہنچیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت، آئین اور الیکشن کو ایک شخص کی واپسی کے لیے روکا گیا۔ آج کے بعد ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں۔ خود جگہ جگہ جاؤں گا، ایک ہی مطالبہ ہوگا، الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرو۔ سانحہ کارساز کے حوالے سے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ ان کو عوام کا مطالبہ ماننا پڑے گا۔ 90 دن سے زائد کی کڑوی گولی تب کھا سکتے ہیں جب الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے۔ الیکشن میں تاخیر ووٹ کی عزت نہیں ہے، بے عزتی ہے۔ انشاءاللہ جیت جیالوں کی ہوگی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کوئی بولے نہ بولے، میں تو حق کا مطالبہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے ریاستی انتظامات کے بعد استقبال بھی بڑا ہوگا اور الیکشن کی تاریخ بھی آئے گی۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو ظالمانہ طریقے سے مارا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو فلسطین کے لیے بولنا پڑے گا۔ فلسطینی اکیلے نہیں، پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 18 اکتوبر 2007 کو 16 سال گزر چکے ہیں۔ محترمہ شہید آمریت سے آزادی دلانے کے لیے ملک آئی تھیں۔ محترمہ شہید کی وطن واپسی ایک تاریخی دن تھا۔ آج ہم فلسطینیوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے سابق صدر یاسر عرفات نے ضیاء الحق سے مکہ میں وعدہ لیا تھا کہ بھٹو کو پھانسی نہیں دیں گے۔ ضیاء الحق وعدے سے مکر گیا اور بھٹو کو پھانسی دی۔ فلسطین ایشوز پر پورا پاکستان متحد ہے، باقی ساری چیزوں پر ہم تقسیم ہیں۔ ملک کے باقی مسائل کو حل کرنے کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ آج پاکستان میں ہر بات پر تقسیم ہے۔ آج ملک کو قومی اتحاد کی ضرورت ہے۔ نفرت، تقسیم، گالی کی سیاست، روایتی سیاست کو رد کرنا پڑے گا۔ آج کے پاکستان میں نئی سوچ اور نئی سیاست کی ضرورت ہے۔ ملک کو نئی قیادت کی ضرورت ہے، ایسی قیادت ہو جو ماضی میں پھنسی ہوئی نہ ہو۔ 90
نہ 2017، ہمیں 2023 کا جدید ترین پاکستان چاہیے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ سلیکشنز نے ہمارے ملک کی جمہوریت کا جنازہ نکال دیا۔ ماضی میں قصور جس کا بھی ہو، ہمیں الیکشن کرانے پڑیں گے، عوام پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ صرف عوام کو حق حاصل ہے کہ مستقبل کے فیصلے کریں۔ سابق وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ آصف زرداری نے سی پیک کی بنیاد رکھی تھی۔ آصف زرداری پر چین کے دوروں پر تنقید کرنے والے آج سی پیک کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورژن اور منصوبہ زرداری کا تو کریڈٹ بھی زرداری کا ہے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ جب آپ ہمیں اگلی بار منتخب کر کے حکومت دلوائیں گے تو نیا اکنامک کوریڈور شروع کریں گے۔ اکنامک کوریڈور کو پسماندہ علاقوں میں شروع کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اقتدار میں آ کر ہم سبز معاشی انقلاب لے کر آئیں گے۔ سبز معاشی انقلاب لانے کے لیے روایتی الزامات، پکڑ دھکڑ کی سیاست کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب تک آپس میں لڑتے رہیں گے تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا۔ جنہوں نے قومی اداروں پر حملے کیے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ پورے پاکستان کو پتہ چلنا چاہیے کون صحیح اور کون غلط تھا۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان سے گیس کی قیمتوں میں فوری اضافے کا مطالبہ کر دیا اور کہا قیمتوں میں اضافہ نہ کرنا معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق گیس قیمتوں میں اضافے کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا گیا ہے اور گیس قیمتوں میں اضافے کے لیے توانائی ڈویژن کی سمری IMF کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق 1 جولائی سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے پر IMF نے تشویش کا اظہار کر دیا۔ ذرائع وزارت خزانہ نے بتایا IMF نے مطالبہ کیا ہے کہ وزارت خزانہ اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس بلا کر فوری گیس قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے۔ 1 جولائی سے گیس قیمتوں میں اضافہ نہ ہونے سے سوئی گیس کمپنیاں 46 ارب روپے کا نقصان کر چکی ہیں۔ IMF نے جولائی سے ستمبر گیس کمپنیوں کا 46 ارب کا نقصان ریکور کرنے کی تجویز دی۔ IMF نے وزارت خزانہ سے اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ قیمتوں میں اضافہ نہ کرنا معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ورچوئل بات چیت کے دوران IMF حکام کو وزیر خزانہ کی بیرون ملک روانگی کے بارے میں بتایا گیا۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر بیلٹ روڈ کانفرنس میں شرکت کے بعد آج چین سے وطن واپس آئیں گی۔ دوسری جانب پاکستان کی 3 بڑی کارساز کمپنیوں نے اپنے آپریشنز بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے کمپنیوں نے پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی ویب سائٹ پر اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ کمپنیوں کا کہنا ہے کہ خام مال کی کمی اور ڈالر کی عدم دستیابی کی وجہ سے پلانٹ جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ بینکوں کی جانب سے LCs کھولنے میں مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ تینوں بڑی کمپنیوں نے عارضی طور پر اپنے پلانٹ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔